آغا محسن قراتی کا نام سنا ہوگا یقیناً آپ نے. وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے جب میں نیا طالب علم بنا تو میں نماز تہجد پڑھتا تھا اور بڑی ایک خاص خشوع و خضوع کے ساتھ گریے کے ساتھ. کہتے جب میں سوتی پڑھتا تھا تو میری داڑھی نکل آئی تھی. میں وہ داڑھی اپنے ہاتھوں وہ بڑا سٹائل بھی بناتے ہیں نا, ایک جملے پہ ہنساتے ہیں, دوسرے جملے ممکن ہے رلا دیں آپ کو, ایسا ان کو اللہ نے ایک وہ عطا کیا قرآن کی برکت سے دیا. تو وہ کہتے ہیں میں ایسے اپنی وہ داڑھی پکڑ کے میں الہی اللہ نماز وتر میں وہ دعا کرتا تھا, روتا تھا, میری داڑھی میرے آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی. لیکن جو سیوتی کے بعد مغنی کے بعد مثلا فرض کریں معلم الدین ظاہراً وہ پڑھتے تھے, پھر لمع اور قوانین الاصول یا اصول فقہ جو بھی رائج تھی, پھر رسائل مقاصد. کہتے جب میں کفایہ پہ پہنچا تو نماز شب میں پڑھتا تھا لیکن وہ والی نہیں تھی جو اس وقت پڑھتا تھا. تو ایسے ہی آیا اللہ اکبر الحمدللہ, رکوع سجود ختم, یہ گئی 11 رکعت ہو گئی, نماز صبح کی پڑھی ختم. کوئی خشوع نہیں, کوئی خضوع نہیں, کوئی گریہ نہیں, کوئی وہ ایک جو تار ملتی تھی اس قسم کا کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں ایک دن اچانک مجھے وہ ایک جھٹکا لگا, یعنی ہوتا ہے نا وہ بڑا سے یار یہ کیا ہو گیا, میں تو پہلے ایسے نہیں پڑھتا تھا, یہ کیسی ہو. پریشان ہو گیا میں سمجھ گیا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی. کہتے میں گیا علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, صاحب تفسیر المیزان, ان کی خدمت میں گیا اور میں نے اپنی ساری کنڈیشن بتائی کہ حضور میرے ساتھ تو یہ ہوا, مبتدی تھا, طالب علم تھا, شروع میں اس وقت اس طرح تھا, اب کفایہ پڑھ رہا ہوں, درس خارج میں جانے والا ہوں, آخری سطح پہ پہنچنے والا ہوں, اور اب یہ صورتحال ہے. انہوں نے کہا آنچ خوندی علم نہ بود, عالم بودی جاہل شدی. جو کچھ تم نے پڑھا وہ علم نہیں تھا, عالم بودی جاہل شدی. تم جب آئے تھے تو عالم تھے, حوضے میں جب آئے تھے تو عالم تھے, اب جاہل ہو گئے ہو. ٹھیک ہے. میں نے کہا آگا یہ تو مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے, گڑبڑ ہو گئی ہے, میں غلط نکل گیا ہوں, کسی اور اسٹیشن پہ پہنچ گیا, میں بھی سمجھ گیا ہوں. اب بتائیں چیخا کی برسر کو نام کہ میں اب کیا کروں, کدھر جاؤں میں اب, یہ تو میں بھی سمجھ گیا ہوں گڑبڑ ہو گئی ہے, غلط اسٹیشن پہ اتر گیا ہوں, مخالف سمت میں چلا گیا ہوں, جدھر جانا تھا اس کے الٹ چلا گیا, تو میں اب کدھر جاؤں, کیا کروں میں. تو کہتے انہوں نے ایک جملہ کہا, اور بڑے لوگ جو واقعاً بڑے ہوتے ہیں نا, ان کا ایک جملہ ہی انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. انہوں نے کہتے ایک جملہ مجھے کہا بورو با قرآن ساروکار داشتے باش, یعنی جاؤ اور قرآن کے پیچھے لگ جاؤ اور قرآن کے پیچھے لگ جاؤ, تمہارا علاج قرآن میں. کہتے میں آیا, وہ انقلاب سے پہلے کی بات تھی, اس وقت تو کلاسیں رکھنا اور اشتہار لگانا یہ چیزیں تو اصل سرکاری سطح پہ منع تھیں. پھر کوئی واٹس ایپ اور میسیج اور موبائل اور یہ چیزیں بھی نہیں تھیں کہ اب کیسے اشتہار بھی نہیں لگا سکتے, میسیج بھی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں میں اپنے محلے میں میں اپنے محلے کی جو نائی تھا نا, نائی کی دکان پہ گیا, اس پہ چونکہ سارے ہی آتے ہیں تقریباً, تو میں ادھر گیا. میں نے کہا جو بھی جوان آئے, جو بھی جوانوں پہ زیادہ میں نے فوکس کیا, کہ جو بھی جوان آئے اس کو کہنا کہ کراتی کے غیر شب جمعے کی رات گزار کے مثلا مغربین کی نماز کے بعد درس قرآن ہے. وہاں سے کہتے میں نے درس قرآن شروع کیا, اور پھر قرآن نے ایسی انہیں برکت دی. میں نے ابھی بتایا نا, آپ یعنی میں تو خود دیکھا ہوا ہے نا, آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ایک جملے پہ آپ کو وہ رلائیں گے, دوسرے جملے پہ وہ آپ کو احساس ہوتا ہے. اتنا ان کو اس پہ مہارت حاصل ہے. خود بھی ممکن ہے ایک جملے پہ روئیں اور دوسرے جملے پہ ہنس پڑیں, اتنا اللہ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر اور سب کچھ